بغض فی اللہ کی تعریف اور حدود۔ محبت فی اللہ کی طرح نفرت فی اللہ بھی ضروری ہے۔ مثلا تم کسی شخص سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہے۔ اب اگر اسے معصیت سرزد ہو اور وہ اطاعت گزار بندے کے بجائے گناہ گار بندہ بن جائے تو تمہیں اس سے نفرت بھی کرنی چاہیے۔ جس سبب پر محبت کی بنیاد قائم ہے، اگر وہ سبب باقی نہ رہے اور اس کی جگہ کوئی مخالف سبب آ جائے تو نفرت کرنا ضروری ہوگا۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ عادات میں بھی محبت اور بغض کا یہ قاعدہ عام ہے، تاہم محبت اور نفرت کے یہ جذبے دل میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ غلبے کے وقت ان کا اظہار ہوتا ہے اور اسی کے مطابق افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص پر اطاعت غالب ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے اور محبت کا اقتضا قرب ہے، اور اگر کسی شخص پر معصیت غالب ہو تو اس سے نفرت ہوتی ہے اور نفرت کا اقتضا بعد ہے۔ محبت فعل کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اسے موالات یعنی دوستی کہتے ہیں، اور نفرت فعل کی صورت اختیار کرتی ہے تو اسے معادات یعنی دشمنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا تھا کہ تم نے میری خاطر کسی شخص سے موالات یا معادات بھی کی ہے یا نہیں۔ محبت یا نفرت کا اظہار اس وقت بہت آسان ہے جب اس کا سبب مفرد ہو۔ مثلا تمہیں کسی شخص کی اطاعت کا علم ہے، تم اس شخص سے محبت کر سکتے ہو، اس سلسلے میں تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کا فسق و فجور ظاہر ہے، تم اس سے بھی بغض رکھ سکتے ہو، اس سلسلے میں بھی تمہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دشواری اس وقت پیش آئے گی جب طاعات و معاصی ملے جلے ہوں۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ محبت اور نفرت دو متضاد جذبے میں یہ دونوں یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں جذبوں کے نتائج و ثمرات موافقت و مخالفت، موالات و معادات بھی متضاد ہیں، ان کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالی کے حق میں یہ تناقض نہیں پایا جاتا، خود انسانی عادات کے لحاظ سے بھی اس میں کسی طرح کا تضاد نظر نہیں آتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کی خصلتیں ہوتی ہیں۔ تمہیں ان افراد سے بعض وجوہ سے محبت ہوتی ہے اور بعض وجوہ سے نفرت۔ مثلا ایک شخص کی بیوی خوبصورت ہے لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایک شخص کا بیٹا نہایت سمجھدار اور خدمت گزار ہے لیکن آوارہ ہے، وہ شخص اپنی بیوی کے حسن و جمال پر فریفتہ بھی ہے اور اس کے فسق سے نالاں بھی۔ اسی طرح باپ اپنے لڑکے کی ذکاوت اور خدمت گزاری کی عادت پر خوش بھی ہے اور اس کی آوارگی پر پریشان بھی۔ کیا یہ مختلف جذبے نہیں جو ایک ہی شخص میں جمع ہو گئے ہیں؟ یہ دراصل دو حالتوں کے درمیان ایک حالت ہے جس میں نہ محض محبت ہوتی ہے اور نہ خالص نفرت۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، ایک ذہین اور خدمت گزار، دوسرا غبی اور نافرمان، تیسرا کند ذہن اور اطاعت گزار۔ یہ شخص اپنے 3 بیٹوں کے تئیں مختلف جذبات رکھتا ہے۔ اول الذکر کے ساتھ اسے بے پناہ محبت ہے، دوسرا بیٹا اس کے غیظ و غضب کا شکار ہے، اور آخر الذکر سے نہ محض نفرت ہے اور نہ محض محبت۔ یہی معاملہ تمہیں بھی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو شخص باری تعالی کا مطیع اور فرمانبردار ہو اس سے تمہیں محبت کرنی چاہیے۔ جو شخص گناہ گار اور نافرمان ہو وہ تمہاری نفرت کا مستحق ہے۔ جس شخص میں اطاعت بھی ہو اور معصیت بھی، اس کے ساتھ کچھ محبت ہونی چاہیے اور کچھ نفرت۔ اس
اسلام کی موجودگی میں بغض، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان کے حق میں اس کا اسلام ایک اطاعت ہے، اسلام کی موجودگی میں اس سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو اور معصیت کی بنا پر اس سے نفرت کرو، اور یہ قیاس کرو کہ اگر وہ کافر یا فاجر ہوتا تو ہمارے دل میں اس کے تئیں کون سا جذبہ کار فرما ہوتا۔ خدا تعالی کے حق میں اطاعت اور معصیت کرنے والے کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے حق میں اطاعت اور کوتاہی کرنے والے کے ساتھ کرتے ہو۔ مثلاً یہ کہ جو شخص کسی ایک غرض میں تمہاری ہم نوائی اور مساعدت کرے اور دوسری غرض میں تمہاری مخالفت کرے تو اس کے ساتھ درمیانی حالت میں رہو، یعنی نہ رضا ہو نہ ناراضگی، یہ التفات ہو، نہ اغراض اور نہ محبت ہو نہ نفرت، نہ اس شخص کی تعظیم میں اتنا مبالغہ کرو جتنا مبالغہ تم اس شخص کی تعظیم میں کرتے ہو جو تمہاری تمام اغراض میں مساعدت کرتا ہے، اور نہ اس کی اہانت میں اتنا مبالغہ کرو جتنا مبالغہ تم اس شخص کی اہانت میں کرتے ہو جو تمام اغراض میں تمہارا مخالف ہو۔ پھر اس درمیانی حالت میں بھی یکسانیت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مخالفت کا غلبہ ہو تو اہانت کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور موافقت کا غلبہ ہو تو تعظیم کا پہلو راجح ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو باری تعالی کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور معصیت بھی، کبھی اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور کبھی اس کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ بغض کے اظہار کا طریقہ۔ بغض کا اظہار قول سے بھی کیا جا سکتا ہے اور فعل سے بھی۔ قول سے اس طرح کہ کبھی مبغوض سے بات چیت بند کر دی جائے اور کبھی اسے سخت سست کہا جائے اور لعنت و ملامت سے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ فعل سے اس طرح کہ کبھی اس کی اعانت کا سلسلہ بند کر دیا جائے اور کبھی اسے ایذا پہنچائی جائے اور اس کا کام بگاڑنے کی کوشش کی جائے۔ بغض کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، ان میں بعض طریقے بعض کی بنسبت سخت تر ہیں۔ بغض کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مبغوض کے معاصی کے درجات کا لحاظ رکھے۔ تمام معاصی یکساں نہیں ہوتے، بعض زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بعض میں کم شدت ہوتی ہے۔ جس درجے کی خطا اس سے سرزد ہو اسی درجے کا بغض ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو اور ایسا لگتا ہو کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، شاید آئندہ وہ اس کا اعادہ نہ کرے، تو اس شخص کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ صغیرہ یا کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والے کے سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اور اس کے درمیان پہلے سے دوستی اور محبت کا رشتہ قائم ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ ہم عنقریب اس کا حکم اور اختلاف بیان کریں گے۔ اگر پہلے سے دوستی اور تعلق نہیں ہے تو بغض کا اظہار ضروری ہے۔ یہ اظہار اعراض کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے اور زبانی لعنت ملامت کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ زبان سے زجر و توبیخ کرنا اعراض کی بنسبت سخت ہے، اس لیے معمولی معصیتوں میں اعراض کرنا چاہیے اور غیر معمولی معاصی میں سخت سست کہنا چاہیے۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی اعانت، رفاقت اور نصرت کا سلسلہ ترک کر دیا جائے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے کام بگاڑ دیے جائیں اور اس کی کوئی غرض پوری نہ ہونے دی جائے اور اس راہ میں اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جس طرح دشمن ایک دوسرے کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جن مقاصد میں بگاڑ پیدا کیا جائے ان کا تعلق معصیت سے ہو نہ کہ طاعت سے۔ مثلاً کسی شخص نے شراب پی کر باری تعالی کی معصیت کا ارتکاب کیا، اب وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بالفرض اگر اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا،
لوگ اس کے مال و جاہ اور جمال پر شک کریں گے۔ شراب نوشی کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نکاح شراب نوشی سے مانع ہے اور نہ اس گناہ کا داعی۔ فرض کرو کہ تم نکاح کے باب میں اس کی اعانت پر قادر ہو، تم چاہو تو اس کی غرض پوری ہو سکتی ہے اور نہ چاہو تو اس غرض کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرو، اس کا نکاح نہ ہونے دو۔ تاہم اگر اظہار بغض کے لیے نکاح پر اس کی اعانت نہ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ ترک اعانت صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں اعانت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیا عجب ہے کہ وہ اپنے مقصد برابری کے بعد تمہارا معتقد ہو جائے، تمہیں دوست سمجھے، تمہاری بات مانے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی بحیثیت مسلمان اس کا حق یہ ہے کہ اعانت سے گریز نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتِ الْأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 22۔ اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم دکھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ آیت کریمہ کے شان نزول کا تعلق واقعہ افق سے ہے۔ ابن اثاثہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان تراشی کی تھی۔ اس واقعے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق مصطح ابن اثاثہ کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے قسم کھائی کہ اس شخص کو ایک حبہ بھی نہیں دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر سے کہا گیا کہ وہ عفو اور درگزر سے کام لیں، حالانکہ مصطح کی غلطی معمولی نہ تھی۔ انہوں نے امہات المومنین حرم رسول جگر گوشہ صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ طبعی طور پر اس واقعے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے مصطح کی مالی امداد بند کرنے کا عہد کیا، لیکن کیونکہ صدیقین کے شایان شان یہ ہے کہ وہ نرم رویہ اختیار کریں، ظالموں کو معاف کریں اور بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا براہ راست تعلق تھا، اور جن لوگوں نے واقعہ افق میں شرکت کی تھی انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہانت کا جرم بھی کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے عفو و درگزر کے مستحق وہ لوگ ہیں جو خود تم پر ظلم کریں، لیکن جو لوگ دوسروں پر ظلم کریں اور باری تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کریں وہ نہ عفو و درگزر کے مستحق ہیں اور نہ احسان کے۔ ایسے لوگوں پر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مظلومین کو مزید ظلم کا نشانہ بنا رہے ہو۔ مظلوم کے حق کی رعایت، پاسبانی اور اس کے ساتھ ہمدردی خدا تعالی کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ تم ظالم کا ساتھ دو۔ بغض کے سلسلے میں سلف کی عادت، تمام اکابر کا اتفاق ہے کہ ظالموں، بدعتیوں اور ایسے لوگوں کے تئیں نفرت اور بغض کا اظہار کرنا چاہیے جو باری تعالی کی معصیت کریں اور ان کی معصیت کا ضرر متعدی ہو، یعنی دوسرے لوگ ان کی معصیت سے نقصان اٹھائیں۔ وہ معصیت جس کا ضرر صرف عاصی کے حق میں ہو محل اختلاف ہے۔
بعض علماء نے تمام اہل معصیت پر رحم کی نگاہ ڈالی اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا۔ بعض لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا کہ ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معمولی باتوں پر اکابرین تک سے تعلق منقطع کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن معین نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کرتا، لیکن اگر بادشاہ از خود کچھ دے تو میں لینے سے انکار نہ کروں۔ آپ ان کی اس بات پر بے حد خفا ہوئے اور ترک تعلق کر لیا۔ اسی طرح حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے بول چال بند کر دی تھی۔ خفگی کا سبب ایک کتاب بنی جو محاسبی نے معتزلہ کی رد میں لکھی تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ تم نے کتاب میں اپنے جوابات کے ساتھ ان کے خیالات کیوں ذکر کیے؟ اس طرح تو تم خود لوگوں کو شبہات میں ڈال رہے ہو۔ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں تھے جن پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عتاب نازل ہوا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں تعویل کی تھی، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ بہرحال خطا کاروں کے ساتھ معاملہ نیت کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، اور نیت حال کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات دل میں یہ بات رہتی ہے کہ بندے مجبور و عاجز ہیں اور تقدیر کے پابند ہیں۔ یہ خیال عداوت اور بغض میں تساہل کا باعث بنتا ہے، لیکن کبھی اس طرح کا نقطۂ نظر مداہنت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ گناہوں سے چشم پوشی عموماً مداہمت کی بنا پر تین لوگوں کی دلداری کی خاطر کی جاتی ہے، اور یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے سخت موقف اختیار کیا تو میرے قربت سے وحشت اور میرے وجود سے نفرت کرنے لگیں گے۔ کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ گناہ گار اضطرار، جبر اور عذر کی بنا پر گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے وہ رحم اور عفو و درگزر کا مستحق ہے، ایک شیطانی فریب ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ خدا تعالی کے حقوق کے سلسلے میں عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اور جب اپنے حق میں کوئی قصور سرزد ہو تو قصوروار سخت سے سخت سزا کا مستحق ٹھہرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے حقوق میں کوتاہی کرنے والے سے بھی چشم پوشی کرے تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ باری تعالی کی معصیت کرنے والوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے۔ کیا اظہار بغض واجب ہے؟ بغض کا ادنا درجہ ترک تعلق، ملاقات، اعراض، قطع اعانت ہے۔ کیا یہ سب امور واجب ہیں؟ بالفرض اگر کوئی شخص گناہ گاروں سے ترک تعلق نہ کرے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر کی روح سے انسان ان امور کا مکلف نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بعض لوگوں نے شراب پی اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا، ان سے بالکل قطع تعلق نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض صحابہ ان سے اعراض کرتے تھے، بعض صحابہ زبان سے سخت سست کہا کرتے تھے، بعض صحابہ کے یہاں نرمی تھی، وہ ایسے لوگوں کو شفقت اور رحم کا مستحق سمجھتے تھے۔ یہ دینی حقائق ہیں۔ اس سلسلے میں راہ آخرت کے سالکین کی راہیں جدا جدا ہیں۔ ہر شخص کے عمل مقتضائے حال کے مطابق ہے، اور مقتضائے حال ان امور میں کراہت یا استحباب ہے، حرمت و ایجاب نہیں ہے۔ آدمی صرف معرفت الہی اور محبت الہی کا مکلف ہے۔ یہ محبت کبھی محبوب سے متعدی ہو کر غیر محبوب تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ یہ جذبہ درجہ افراد میں ہو۔ درجہ افراد کی محبت عوام کے حق میں ظاہر کی روح سے تکلیف شرعی میں داخل نہیں ہے۔ بغض فی اللہ کرنے والوں کے مراتب اور مبغوضین کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت۔
گزشتہ مضمون میں بتلایا جا چکا ہے کہ فعل سے بغض و عداوت کے اظہار کو واجب نہیں ہے، لیکن اس کے مندوب و مستحب ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ عاصی اور فاسق مختلف مراتب پر ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر شخص کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بغض فی اللہ کرنے والے بھی مبغوضین کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف مراتب پر ہیں۔ ذیل میں ہم ان دونوں نقطوں کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ امر خداوندی کی مخالفت عقیدے سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی، پھر عقیدے کی مخالفت کفر کی شکل میں ہوتی ہے یا مبتدعانہ طریقے پر۔ عقیدے کی مخالفت بصورت بدعت کی بھی دو شکلیں ہیں، یا تو وہ بدعتی اپنی بدعات کی طرف داعی ہوگا یا وہ اپنے مبتدعانہ اعمال پر خاموشی کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، خواہ اس کی یہ خاموشی عجز کی بنا پر ہو یا اختیار و قدرت کے باوجود ہو۔ بہرحال فساد عقیدہ کی 3 قسمیں ہیں، ہم ان تینوں قسموں کا حکم بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم کفر۔ کافر کی 2 قسمیں ہیں، حربی اور ذمی۔ حربی کافر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے۔ ان دونوں سزاؤں سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی سزا یا اہانت نہیں ہے۔ کافر اگر ذمی ہے تو اسے اس کے علاوہ کوئی ایذا نہ دینی چاہیے کہ اس سے اعراض کیا جائے، اسے حکم دیا جائے کہ وہ راستوں سے دب کر گزرے، سلام کی ابتدا کرے، اگر وہ السلام علیک کہے تو جواب میں وعلیک کہنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ گفتگو کی جائے اور نہ دوسرے معاملات کیے جائیں۔ دوستوں کی طرح ان سے میل جول رکھنا سخت مکروہ ہے۔ اگر یہ اختلاط غیر معمولی ہوا تو کراہت حرمت میں بھی بدل سکتی ہے۔ باری تعالی فرماتے ہیں لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وابناءهم پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم والمشرک لا تطرى ای نار ہما، مسلمان اور مشرک ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آنی چاہیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی اور ابو داؤد میں جریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انا بری من کل مسلم یقیم بین ازہر المشرکین قالوا یا رسول اللہ اولم قال لا ترى ای نار ہما۔ نسائی میں یہ روایت مرسل ہے، بخاری نے بھی مرسل روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری قسم بدعت کا داعی بدعتی۔ لوگوں کو بدعات کی ترغیب دینے والے بدعتی کے سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی بدعت کس نوعیت کی ہے۔ اگر وہ کفر سے قریب ہے تو ایسے بدعتی کا معاملہ ذمی سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ نہ وہ جزیہ کا اقرار کرتا ہے اور نہ صحیح عقیدے پر عمل پیرا ہے۔ اور اگر اس کی بدعت ایسی نہیں کہ اس کی تکفیر کی جائے تو اس کا معاملہ فیما بینہ و بین اللہ کافر کی بنسبت تخفیف پر مبنی ہے، مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی بدعت سے صرف نظر نہ کریں بلکہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ اس کے افکار و خیالات کا رد کریں اور اس معاملے میں اہل کفر کے ساتھ اختیار کیے جانے والے موقف سے بھی زیادہ سخت موقف اختیار کریں، اس لیے کہ کافر کا ضرر متعدی نہیں ہے، یہ مسلمان اس کے کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں اور نہ وہ
اپنی حقانیت یا اپنے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے برخلاف بدعتی اپنے اسلام کا مدعی بھی ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس عمل کی دعوت دے رہا ہوں وہی حق ہے۔ اس لحاظ سے بدعتی مخلوق کی گمراہی کا باعث ہے، اس کی برائی محدود نہیں ہے۔ بہت سے سیدھے سادے مسلمان اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے شخص سے بغض رکھنا، اظہار بیزاری کرنا، ترک تعلق کرنا، اس کی تحقیر کرنا اور لوگوں کو اس کے پاس آنے جانے سے روکنا افضل ترین عمل ہے۔ ایسا شخص اگر تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ اعراض کرنے اور سلام کا جواب دینے سے وہ شخص اپنی بدعملی سے آگاہ ہو جائے گا اور یہ رویہ اس کے لیے تعزیانہ عبرت ثابت ہوگا، تو اس صورت میں جواب نہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ سلام کا جواب اگرچہ واجب ہے، لیکن مصالح کی بنا پر یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر حمام یا بیت الخلاء میں ہو تو اس پر سلام کا جواب واجب نہیں رہتا۔ بدعتی کو زجر و توبیخ کرنا قضائے حاجت اور غسل کی مصلحت سے کہیں زیادہ اہم مصلحت ہے۔ اگر وہ شخص کچھ لوگوں کی موجودگی میں سلام کرے تو جواب نہ دینا چاہیے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اس کی بدعت کو برا تصور کریں۔ اسی طرح یہ بھی مناسب ہے کہ بدعتی کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے اور نہ اس کی مدد کی جائے، خاص طور پر ان امور میں جو عام لوگوں کے علم میں بھی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من انتہر صاب بدعت ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا ومن احان صاحب بدع آمن اللہ یوم الفزع الاکبر ومن الآن له اکرمہ والقیہ یبشر فقد استخف بما انزل اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص صاحب بدعت کو جھڑکے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل امن و ایمان سے لبریز کر دیں گے، اور جو شخص صاحب بدعت کو اہانت کرے گا قیامت کے روز اسے باری تعالیٰ کی طرف سے پروانہ امن عطا کیا جائے گا۔ جو شخص بدعتی کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اس سے خندہ روئی کے ساتھ ملتا ہے، وہ دراصل باری تعالیٰ کے ان احکامات کو معمولی سمجھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت ہروی نے بھی ذم الکلام میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیسری قسم خاموش بدعتی، یہ وہ بدعتی ہے جو اپنے عجز کی بنا پر یا اختیار و قدرت کے باوجود اپنے نظریات و عقائد کی تبلیغ نہیں کرتا۔ اس کا معاملہ آسان ہے۔ اس طرح کے بدعتی کے ساتھ ابتدا ہی میں سخت رویہ اختیار نہ کرنا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اولاً اسے نرمی اور لطف و ملائمت کے ساتھ سمجھایا جائے، اسے بتلایا جائے کہ بدعت اسلام کے صحیح اور پاکیزہ عقائد سے میل نہیں کھاتی۔ امید یہی ہے کہ نرمی اسے پگھلا دے گی اور وہ اپنی کج فکری اور بدعملی سے توبہ کر لے گا۔ اگر نصیحت مفید نہ ہو اور یہ خیال ہو کہ اس کے لیے اعراض ہی مؤثر حربہ ہے تو یہی حربہ اختیار کرنا مستحب ہے۔ اگر اعراض بھی کارگر ثابت نہ ہو تب بھی نرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس موقف میں مزید شدت اختیار کی جائے۔ بدعت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا اور اس کی مذمت میں مبالغہ نہ کرنا عوام کے حق میں سخت مضر ہے۔ یہ اعتقادی معصیت کی تفصیل تھی۔ اب ان لوگوں کا حکم سنیے جو عمل سے معصیت کرتے ہیں۔ عمل کے ذریعے معصیت کا ضرر کبھی متعدی ہوتا ہے، جیسے ظلم، غصب، جھوٹی گواہی، غیبت اور چغلی وغیرہ، اور کبھی متعدی نہیں ہوتا۔ یہ معصیت بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دوسروں کے لیے محرک اور باعث ترغیب ہوگی جیسے شراب فروشی، یا نہیں ہوگی جیسے شراب نوشی
نوشی اور زنا وغیرہ۔ پھر اس معصیت کی بھی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، اصرار اور ترک۔ اصرار سے بھی دو قسمیں نکلتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تین قسمیں ہوئی۔ ہر قسم کی معصیت کا درجہ الگ ہے، کسی میں معصیت شدید ہے، کسی میں کم ہے۔ ہر مبتلا معصیت کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جاتا۔ پہلی قسم یہ معصیت شدید تر ہے، اس کا ضرر خود عاصی کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، مثلا ظلم، غصب، جھوٹی گواہی، غیبت، چغلی وغیرہ۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو ان میں مبتلا پایا جائے تو اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ ایسے شخص سے میل جول رکھنا معصیت پر اس کی اعانت کے مترادف ہے۔ پھر یہ معصیتیں بھی ایک درجے کی نہیں ہیں۔ ایک شخص قتل کا ظالم ہے، دوسرا شخص مال کا ظالم ہے، تیسرا شخص آبرو کا ظالم ہے۔ ان سب کی معصیت یکساں نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے سخت تر ہے۔ مرتکبین معصیت کی توہین و تحقیر کرنا اور ان سے اعراض کرنا حد درجہ موقد ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ ان کی اہانت کرنے سے اور اعراض کرنے سے دوسرے لوگوں کو عبرت ہوگی تو اس حکم میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم یہ وہ معصیت ہے جس کا مرتکب لوگوں کو فساد کے اسباب کی ترغیب دیتا ہے اور ان کے لیے بگاڑ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ وہ اگرچہ دنیا میں کسی کو کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن یہ تکلیف کیا کم ہے کہ وہ ان سے ان کا دین سلب کر لیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس عمل میں لوگوں کی مرضی کو بھی دخل ہوتا ہے جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، لیکن اہم کردار داعی کا ہے۔ یہ قسم بھی پہلی قسم سے قریب ہے، گو جرم پہلی قسم کی بنسبت معمولی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس معصیت کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے اور عفو کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کا ضرر بھی فی الجملہ متعدی ہے، اس لیے اس قسم کی معصیت کی شدت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس معصیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرتکب کی اہانت کی جائے، اس سے اعراض کیا جائے، اس کے ساتھ تعلقات باقی نہ رکھے جائیں اور اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، بشرط یہ کہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق اور اعراض و اہانت سے اسے تنبیہ ہوگی یا دوسرے لوگ اس طرح کی معصیتوں سے دور رہیں گے۔ تیسری قسم یہ وہ معصیت ہے کہ جس کا ضرر خود صاحب معصیت کی ذات تک محدود ہو، وہ کسی واجب کے ترک سے یا کسی ممنوع امر کے ارتکاب سے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا معاملہ خفیف ہے، لیکن اگر وہ ارتکاب معصیت کے وقت دیکھ لیا جائے تو اسے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ ضرب سے یا لعنت و ملامت سے، اس لیے کہ برائی سے منع کرنا واجب ہے، اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا ہے اور اس کے متعلق یہ علم ہے کہ وہ گناہ کا عادی ہے، نیز یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے نصیحت کی گئی تو وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے گا تو اسے نصیحت کرنا واجب ہے، لیکن اگر یہ یقین نہ ہو کہ وہ نصیحت پر عمل کرے گا یا نہیں بلکہ محض ظن غالب ہو تو نصیحت کرنا افضل ہے۔ تاہم دونوں صورتوں میں عاصی کے مزاج کی رعایت ضروری ہے، نیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نصیحت میں سختی کارگر ہوگی یا نرمی۔ اگر نرمی سے کام چل جائے تو خواہ سختی برتنے کی ضرورت نہیں۔ سختی کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں نرم رویہ مؤثر نہ ہو۔ آخری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ وہ گناہوں پر مصر ہو اور کسی قسم کی کوئی نصیحت اسے گناہوں سے باز رکھنے میں مؤثر نہ ہو۔ اس صورت میں علماء کے اقوال ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے قطع تعلق کر لیا جائے، حتیٰ کہ اس کے سلام کے جواب سے بھی گریز کیا جائے۔
اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے، نرمی میں تواضع اور انکساری ہے اور اعراض میں زجر و تنبیہ ہے۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا نفس کیا کہتا ہے اور طبیعت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر زجر و توبیخ کے پس منظر میں تکبر اور غرور کار فرما ہو تو نصیحت کرنے میں نرمی ہونی چاہیے، اور اگر نرم موقف اختیار کرنے کا سبب مداہنت ہو یا یہ خواہش ہو کہ لوگ اسے متواضع، منکسر المزاج، نرم خو سمجھیں تو پھر سخت گیری بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل کی خواہش اور طبیعت کے تقاضے کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص دین سے محبت رکھتا ہے اس کی نظر اپنے دل کی ہر کیفیت پر رہتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے دل کو مفتی سمجھتا ہے، کبھی وہ اپنے اجتہاد میں حق بجانب رہتا ہے، کبھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر اپنے نفس کی خواہش کا اتباع کر بیٹھتا ہے، اور کبھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہے کہ میں خدا تعالی کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ ان دقائق کا بیان 3 جلد کے باب الغرور میں آئے گا۔ جس فسق کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان کسی گناہ سے ہو، اس کا ضرر خاص طور پر عاصی ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے ساتھ سلوک میں بھی نرمی روا رکھی گئی ہے۔ اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک شخص کو شراب پینے کے جرم میں کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لایا گیا، اور آپ نے ہر مرتبہ اس کے لیے سزا تجویز فرمائی، لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا۔ کسی صحابی نے اس کی عادت سے پریشان ہو کر یہ کہا، اللہ اس پر لعنت کرے، بہت شراب پیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو بطور تنبیہ ارشاد فرمایا، لا تکن عونا للشیطان علی اخیک۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ اس ارشاد میں یہ مفہوم پنہا ہے کہ سختی اور زجر سے بہتر نرمی اور ملاطفت ہے۔ ہم نشینوں میں مطلوب صفات جاننا چاہیے کہ ہر شخص اس بات کا اہل نہیں کہ اسے اپنا دوست بنایا جائے یا اس کی صحبت اختیار کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے اس شخص کا اچھی طرح جائزہ لے لو جسے تم یہ اعزاز دینا چاہتے ہو۔ دوستی ایک اعزاز ہے، ہر شخص اس اعزاز کا مستحق نہیں ہے۔ بہتر دوست وہی ہو سکتا ہے جس میں وہ تمام اوصاف بدرجۂ اتم موجود ہوں جو دوستی میں مطلوب و مشروط ہیں۔ یاد رہے کہ شرط اسے کہتے ہیں کہ مقصود تک پہنچنے کے لیے جس کا وجود ضروری ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ شرائط کا ظہور مقصود کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ صحبت سے دینی فوائد بھی مقصود ہوتے ہیں اور دنیاوی بھی۔ دنیاوی مقاصد میں مال کا حصول، جاہ و منصب سے استفادہ، دیدار دوست اور ہم نشینی سے لذت کی خوشی وغیرہ، کیونکہ یہ حقیر اور عارضی مقاصد ہیں، اس لیے ہم ان کی وضاحت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے پیش نظر صرف دینی مقاصد ہیں اور وہی ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہیں۔ صحبت اور دوستی کے ذریعے حاصل ہونے والے دینی مقاصد بہت سے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کسی کی صحبت اس کے علم یا عمل سے استفادہ کی غرض سے اختیار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پیش نظر اپنے ہم نشین کا منصب اور حکومت میں اس کا اثر و اقتدار ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اقتدار اور اثر و نفوذ کی قوت سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھائے، بلکہ وہ ان لوگوں کی ہے
بلکہ وہ ان لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہنے کے لیے اس شخص سے دوستی کرتا ہے جو اسے پریشان کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ مالداروں سے دوستی کرتے ہیں تاکہ ان کا پاک و طیب مال غذا کی طلب میں اوقات کی اضاعت اور فکر و عمل کی ضرورت سے بے نیاز کر دے اور وہ بے فکری اور فارغ قلبی کے ساتھ عبادت میں لگ سکیں۔ کبھی دوستی اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کا دوست حادثوں اور مصیبتوں میں کام آئے، کبھی محض دعا کی برکت حاصل کرنے کے لیے صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ بعض لوگ آخرت کے لیے دوست بناتے ہیں، انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ہمارے دوست خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارے باب میں ان کی شفاعت قبول کر لی جائے اور ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ داخل جنت کر دیے جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 26۔ اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کی شفاعت دوستوں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی اور وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ اپنے دوستوں کی سفارش کرے گا، اس لیے بعض علماء نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور قربت حاصل کرنے پر بڑا زور دیا ہے اور اختلاط کی ترغیب دی ہے۔ انہیں یہ پسند نہیں کہ آدمی عزت اور ذلت اور گوشہ نشینی اختیار کرے اور لوگوں سے دور رہ کر زندگی گزارے۔ دوستی کے یہ چند دینی فوائد ہیں، ان میں سے ہر فائدہ کا حصول چند شرائط پر موقوف ہے۔ کسی شخص کی ہم نشینی اختیار کرنے اور کسی شخص کو دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ اس میں حسب ذیل 5 اوصاف ہیں یا نہیں۔ اول یہ کہ وہ عقل مند اور زیرک ہو، دوم یہ کہ وہ خوش اخلاق اور ملنسار ہو، سوم یہ کہ فاسق نہ ہو، چہارم یہ کہ بدعتی نہ ہو، پنجم یہ کہ دنیا کا حریص اور مال و دولت کا طامع نہ ہو۔ دوست میں عقل اس لیے مطلوب ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ اور راس المال یہی ہے۔ احمق کی دوستی کسی خیر کا باعث نہیں ہو سکتی۔ فرقت اور وحشت اس کی انتہا ہے، خواہ یہ دوستی دیر تک قائم رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں فلا تصحب اخا الجهل واياك واياه يقاس المرء بالمرء اذا ما المرء ما شاه فكن من جاهل اروي حليما حين اخاه ولشيء من الشيء مقاييس واشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه۔ ترجمہ، جاہل کی صحبت اختیار مت کرو، اس سے بچو۔ بہت سے جوہلاء نے عقل مندوں سے دوستی کی اور انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ آدمی آدمی پر قیاس کیا جاتا ہے، شے پر شے قیاس کی جاتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح کے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے اسی طرح کے اثرات تم پر مرتب ہوں گے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ احمق نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دیتا ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے لیکن مدد کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور تمہیں اپنے عمل سے مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شاعر کے اس قطع کا مفہوم یہی ہے انی لا من عدو عاقل واخاف خلا یعتر به جنون فالعقل فن واحد وطریقہ اذ ادری فرسد جنون الفنون۔ ترجمہ، میں عقل مند دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہوں لیکن ایسے دوست سے ڈرتا ہوں جو احمق ہو، اس لیے کہ عقل ایک حربہ ہے، میں اس کے طور طریقے سے واقف ہوں لیکن جنون کے اتنے حربے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ احمق سے دور رہنا خداوند قدوس کی قربت حاصل کرنا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمق کو دیکھنا بھی ایک قابل گرفت غلطی ہے۔ عقل مند سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو حقائق کا ادراک کر سکتا ہو، خود سمجھ کر یا دوسرے کے سمجھانے سے۔ عقل کے بعد خوش خلقی کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات عقل مند حقائق کا ادراک کر لیتا ہے، لیکن جب اس پر غصہ، شہوت، بخل اور بزدلی جیسے رذائل حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ خواہش نفس کا اتباع کرنے لگتا ہے اور علم کے باوجود صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور فہم کے باوجود اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ رذائل کے حملے سے اپنا دفاع کر سکے اور نفس کی خواہشات پر قابو پا سکے۔ فاسق نہ ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ اس کی محبت اور دوستی دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں کے ارتکاب پر اصرار نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے فساد سے محفوظ رہنا بے حد مشکل ہے۔ ایسے شخص کی دوستی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ جو شخص باری تعالی سے نہ ڈرتا ہو وہ تمہاری دوستی کا کیا لحاظ رکھے گا؟ وہ تو حرص و ہوس کا بندہ ہے۔ اغراض کے ساتھ ہی وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرنا اس کی عادت ہے۔ باری تعالی فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28۔ اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 16۔ سو تم کو اس سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 29۔ تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیاوی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔ وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 15، اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف ہو۔ ان آیات میں فساق کی صحبت سے زجر کا مفہوم موجود ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ فساق اور مبتدعین کی صحبت قلب اور ظاہری اعضاء کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے متدین اور صاحب تقوی شخص کو دوست بنانے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اچھے اور سچے دوست بناؤ، ان کے سائے میں زندگی کے دن گزارو، وہ عیش کے وقت زینت اور مصیبت کے وقت سراپا مدد ہیں۔ جب بھی تم اپنے دوست کے متعلق کوئی بری خبر سنو تو اس کی بہتر تعویل کیا کرو، الا یہ کہ تمہیں اس کی برائی کا یقین ہو جائے۔ اپنے دشمن سے دور رہو، اس دوست سے بھی بچو جو امین نہ ہو، اور امین صرف وہی شخص ہے جو اللہ سے ڈرے۔ بدکار کی صحبت سے گریز کرو ورنہ تم اس کی بدکاری سیکھ جاؤ گے۔ اسے اپنا رازدار مت بناؤ، مشورہ صرف ان لوگوں سے لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ علقمہ عطاردی نے موت کے وقت اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ اے بیٹے، اگر تجھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت پیش آئے تو اس شخص کی صحبت اختیار کرنا کہ اگر تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اور جب تو اس کے پاس بیٹھے تو وہ تجھے اپنی مجلس کی زینت بنائے۔ اگر تجھے کوئی دشواری پیش آئے تو وہ تیرا ساتھ دے۔ اس شخص کی صحبت اختیار کر کہ اگر تو خیر کے لیے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہے تو وہ پھیلانے دے، اگر تیرے پاس
پاس کوئی خوبی ہو تو وہ اس کا ذکر کرے، کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کر دے، جب تو اس سے کچھ مانگے تو وہ دینے میں بخل نہ کرے، اگر تو خاموش رہے تو وہ از خود بات کی ابتدا کرے، تجھ میں کوئی مصیبت پڑے تو تیری غمخواری کرے، جب تو کوئی بات کہے تو تیری تصدیق کرے، جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے بہترین مشورہ دے، اگر دونوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی رائے پر تیری رائے کو ترجیح دے۔ یہ ایک بہترین وصیت ہے۔ اس میں علقمہ عطاردی نے وہ تمام اوصاف جمع کر دیے ہیں جن کا وجود مثالی دوستی کے لیے مشروط ہے۔ یحییٰ ابن اکثم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت ہارون رشید نے جب یہ وصیت سنی تو لوگوں سے کہا کہ ایسا شخص کہاں مل سکتا ہے جس میں یہ تمام اوصاف موجود ہوں۔ کسی نے عرض کیا کیا آپ جانتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ خلیفہ نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ علقمہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بیٹا کسی کی صحبت اختیار نہ کرے، اس لیے انہوں نے اتنی شرائط لگائیں۔ ایک ماہر آداب کا قول ہے کہ صرف اس شخص سے دوستی کرو جو تمہارا راز چھپائے، تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے، مصیبت میں تمہارا ساتھ دے، عیش و آرام میں تمہیں ترجیح دے، تمہاری خوبیوں کا ذکر کرے، تمہاری برائیوں سے اپنی زبان آلودہ نہ کرے۔ اگر ایسا شخص نہ ملے تو اپنی ہی صحبت اختیار کرو، اسی میں عافیت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ دو شعر بھی اسی مضمون کی تائید کرتے ہیں۔ ان اخاک الحق من کان معک ومن یضر نفسہ لینفعک ومن اذا ریب زمان صدفعک شئت فیہ شمل لیجمعک۔ ترجمہ: تیرا سچا دوست وہ ہے جو تیرے ساتھ ہو، تیرے نفع کی خاطر اپنا نقصان کرے، اگر تجھے زمانے کی مصیبتیں آ گھیریں تو تیرا شیرازہ مجتمع کرنے کے لیے اپنا شیرازہ بکھیر دے، یعنی تیرے راحت و آرام کے لیے اپنا راحت و آرام قربان کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف دو آدمیوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ایک وہ کہ تم اس سے دین کی باتیں سیکھو اور تمہیں نفع دیں، اور دوسرا وہ شخص کہ تم اسے کچھ دین کی باتیں بتلاؤ اور وہ ان پر عمل کرے، تیسرے شخص سے دور رہو۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں، ایک شیریں تر ہے کہ اس سے دل نہیں بھرتا، دوسرا اتنا کڑوا ہے کہ ذرا سا کھانا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، تیسرا کھٹا میٹھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تم سے کچھ حاصل کرے تم اس سے لے لو، چوتھا نمکین ہے، اس کی قربت ضرورت کے وقت اختیار کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 5 آدمیوں کی صحبت اختیار مت کرو، ایک اس شخص کی جو جھوٹ بولتا ہو، تم جھوٹے کے فریب میں مت آنا، وہ شراب کی مانند ہے اور دھوکہ اس کی فطرت ہے، دوسرے احمق کی، تم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا اور حماقت سے نقصان پہنچا دے گا، تیسرے بخیل کی، جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے قطع تعلق کر لے گا، چوتھے بزدل کی، یہ تمہیں دشمنوں کے نرغے میں دیکھ کر بھاگ جائے گا اور تمہاری مدد نہ کرنے میں اپنی عافیت سمجھے گا، پانچویں فاسق کی، یہ شخص تمہیں ایک لقمہ تر بلکہ لقمہ سے کم کے عوض میں فروخت کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک لقمے سے کم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا لقمے کی حرص کرنا اور پھر اس کا نہ ملنا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خوش اخلاق فاسق سے بہتر بد اخلاق قاری ہے۔ ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے احمد، 2 کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرنا، ایک شخص سے جس سے تم اپنے دنیاوی معاملات میں فائدہ اٹھاؤ، دوسرے شخص سے جس کے پاس بیٹھ کر تم اپنی آخرت سدھارو، ان کے علاوہ کسی شخص سے دوستی کرنا سراسر حماقت ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے، غافل جابروں سے، مداہن علماء سے اور جاہل صوفیاء سے۔
جاننا چاہیے کہ ان میں سے بیشتر اقوال میں صحبت اور دوستی کے تمام مقاصد کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ مقاصد غیر محدود اور مختلف نوعیت کے ہیں۔ جس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں اسی طرح کی شرائط کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ دنیاوی مقاصد کے لیے جو شرائط ہیں وہ اخروی مقاصد کی شرائط سے مختلف ہیں۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی تین طرح کے ہیں، ایک آخرت کے لیے، دوسرا دنیا کے لیے، تیسرا دل بہلانے کے لیے۔ یہ سب باتیں ایک شخص میں مشکل ہی سے جمع ہوتی ہیں۔ مامون نے بھی انسان کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جو غذا کی طرح ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، دوسرا وہ جو دوا کی طرح ہے کہ ضرورت کے وقت اسے اختیار کیا جاتا ہے، تیسرا وہ جو مرض کی طرح ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی معیت پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی بندے کو بطور آزمائش اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے نہ انسیت ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کے نفع کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بعض اہل علم نے لوگوں کو مختلف قسم کے درختوں سے تشبیہ دی ہے کہ ان میں بعض سایہ دار ہوتے ہیں، پھلدار نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو، آخرت میں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کا نفع بھی ڈھلتی چھاؤں کی طرح ناپائیدار اور سریع الزوال ہے۔ بعض وہ درخت ہیں جو پھل رکھتے ہیں لیکن سایہ نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا نفع تو پہنچا سکتے ہیں لیکن ان سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بعض درخت سایہ دار بھی ہوتے ہیں اور پھلدار بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیاوی مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں اور اخروی بھی۔ بعض درخت برگ و بار دونوں سے محروم ہوتے ہیں، جیسے ببول کا درخت کہ اس کے کانٹوں سے کپڑے پھٹوائے جا سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے نہ نفع دین ہو نہ نفع دنیا، بلکہ ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ حیوانات میں ان کی مثال سانپ اور بچھو ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں يَدْعُو لَمْنَ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 13۔ وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا ضرر بنسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب ہے۔ ایسا کارساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا۔ ایک شاعر کے یہ دو شعر اسی اختلاف اور فرق کے آئینہ دار ہیں۔ الناس شتا اذا ما انت زقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر هذا له ثمر جلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر۔ ترجمہ: لوگوں کے ذائقے یعنی مزاجی کیفیات مختلف ہیں، اگر تم انہیں چکھو یعنی برتو۔ جس طرح تمام درخت برابر نہیں ہوتے اسی طرح یہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک درخت کے پھل خوش ذائقہ ہیں اور دوسرا پھل ہی سے محروم ہے۔ اگر مذکورہ بالا اوصاف کے حامل رفقا اور احباب میسر نہ آ سکیں تو تنہائی بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک ہم نشین اچھا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد مرفوع روایت کے طور پر بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے مخلوق حیا کرے ان کے پاس بیٹھ کر اطاعت کو زندگی بخشو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی لوگوں کی صحبت سے پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں جن سے میں حیا نہیں کرتا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، علماء کے پاس ان کے زانو سے اپنے زانو ملا کر بیٹھا کرو۔ حکمت و دانش کی باتوں سے قلوب اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح بنجر زمین بارش کے پانی سے سیراب ہو کر قابل کاشت بن جاتی ہے۔
دوسرا باب اخوت اور صحبت کے حقوق۔ جاننا چاہیے کہ عقد اخوت دو شخصوں کے درمیان ایک رابطہ ہے، جس طرح نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، اور جس طرح عقد نکاح کے چند حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح عقد اخوت کے بھی چند حقوق ہیں اور ان کی بجا آوری بھی ضروری ہے۔ تمہارے بھائی کا تمہارے مال میں بھی حق ہے، نفس، زبان اور دل میں بھی۔ وہ تمہارے عفو و درگزر، دعا، اخلاص، وفا، ترک تکلف اور ترک تکلیف کا بھی مستحق ہے۔ یہ کل 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق مال میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل الاخوین مثل الیدین تغسل احداہما علی الاخری، دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ روایت پہلے باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے 2 ہاتھوں سے تشبیہ دی، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے تشبیہ نہیں دی، اس لیے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی مقصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہی حال 2 بھائیوں کا ہے۔ ان کی اخوت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں، گویا ان دونوں کا وجود ایک ہے۔ اور یہ صورتحال اس بات کی مقتضی ہے کہ دونوں بھائی نفع و نقصان میں ایک دوسرے کے شریک ہوں، دونوں کا حال اور مال ایک ہو، اور کسی قسم کی کوئی خصوصیت دونوں میں باقی نہ رہے۔ مالی سلوک کے 3 مراتب۔ دوستوں کے ساتھ مالی سلوک کے 3 مراتب ہیں۔ ادنا مرتبہ یہ ہے کہ دوست کو غلام یا خادم سمجھو، اور جو مال تمہاری ضرورت سے زائد رہے اس سے اس کی مدد کرو۔ جب بھی اسے ضرورت پیش آئے اور تمہارے پاس پس انداز کیا ہوا مال موجود ہو تو اسے مانگے بغیر دو۔ اگر اسے مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ اخوت کے حق میں انتہائی کوتاہی کے مترادف ہے۔ درمیانی مرتبہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے جیسا سمجھو، اپنے مال میں اس کو شریک کرو، اس طرح کہ اس کے لیے مال کا نصف حصہ مخصوص کر دو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا یہی معمول تھا، اگر ان کے پاس ایک کپڑا آتا تو وہ اس کے 2 حصے کر لیتے، ایک اپنے لیے اور دوسرا اپنے دوست کے لیے۔ اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اسے اپنی ذات پر ترجیح دو، اس کی ضرورت کو مقدم سمجھو، یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے خلیفہ وقت کے سامنے بعض صوفیہ کی چغلی کھائی۔ خلیفہ نے ان حضرات کے قتل کا حکم دے دیا۔ ان میں ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جب سب لوگ مقتل میں پہنچے اور جلاد نے تلوار اٹھائی تو ابو الحسین آگے آ گئے اور جلاد سے مطالبہ کیا کہ پہلے مجھے قتل کر، بعد میں دوسروں کو قتل کرنا۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، دوبارہ طلب کیے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی اپنی زندگی پر مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ اس ایثار کا یہ صلہ ملا کہ تمام لوگ رہا کر دیے گئے۔ یہ 3 مراتب ہیں۔ اگر تمہیں ان میں سے کوئی مرتبہ میسر نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا عقد اخوت ہنوز نامکمل ہے، بلکہ تم دونوں میں اگر کوئی اختلاط ہے تو وہ محض رسمی ہے۔ معاشرے میں شاید اس کی کوئی اہمیت ہو، لیکن عقل اور دین کی نظر میں اس اختلاط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اچھی چیزوں میں اپنے دوستوں سے بخل کرے، اسے چاہیے کہ وہ زندہ لوگوں سے دوستی ترک کر کے قبرستان چلا جائے اور وہاں کے مکینوں سے رشتہ اخوت قائم کرے، انہیں کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا۔ مالی سلوک کا ادنا درجہ عام لوگوں کے حق میں اہم ہو سکتا ہے، دینداروں کو تو یہ درجہ بھی پسند نہیں، وہ لوگ صرف اعلیٰ درجہ پسند کرتے ہیں۔ عتبہ غلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے اور اسے 4000 درہم مانگے۔ دوست نے کہا کہ میں 2000 درہم دے سکتا ہوں۔ عتبہ غلام نے یہ جواب سنا تو بے حد برہم ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں اخوت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم مجھ پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور مال میں بخل کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابو حازم نے ان دوستوں سے دنیاوی معاملات کرنے کی اجازت نہیں دی جو دوستی کا ادنا مرتبہ رکھتے ہیں۔
دوستی اور اخوت کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے جس کے حاملین کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 38۔ اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے مال و اسباب مخلوط تھے۔ کوئی شخص اپنا مال دوسرے کے مال سے علیحدہ کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ ان میں بعض لوگ وہ تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا ہے تو وہ اس کی صحبت ترک کر دیتے اور یہ کہتے کہ تو نے جوتے کی نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے، صاحب خانہ موجود نہیں تھے۔ فتح نے ان کی بیگم سے کہا کہ وہ ان کے دوست کا صندوق باہر بھیج دیں۔ اہلیہ نے لونڈی کے ذریعے اپنے شوہر کا صندوق باہر بھیج دیا۔ آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں نکالیں اور واپس چلے گئے۔ جب صاحب خانہ گھر آئے تو باندی نے اطلاع دی۔ وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور اس اطلاع کا انعام باندی کو یہ دیا کہ اسے آزاد کر دیا۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے اخوت فی اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا تم اخوت فی اللہ کے حقوق سے واقف بھی ہو؟ اس نے کہا ابھی تک تو واقف نہیں، تاہم آپ مجھے بتلا دیں، میں وہ حقوق ادا کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پہلا حق تو یہی ہے کہ تمہارے درہم و دینار میں میرا حق تم سے کم نہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ حق مجھے منظور نہیں ہے، میں اخوت کے اس درجے تک نہیں پہنچا۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو میرے پاس سے جاؤ، مجھے تمہاری اخوت منظور نہیں ہے۔ حضرت علی ابن الحسین نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم اپنے بھائی کی جیب یا تھیلے سے ہاتھ ڈال کر کچھ نکال لیتے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو تم دونوں میں ابھی حقیقی مواخات قائم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میں تو نماز سے فارغ ہو چکا ہوں۔ آنے والوں سے عرض کیا کہ بازار والوں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں ہے۔ فرمایا بھائی بازار والوں کی حرص کون کرے؟ ان کے متعلق تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ایک درہم بھی نہیں دیتے۔ ایک شخص ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ اس وقت بیت المقدس کے سفر کے لیے پابا رقاب تھے۔ اس نے عرض کیا کہ میں سفر میں آپ کی رفاقت کا خواہش مند ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری رفاقت ایک شرط پر منظور ہے اور وہ یہ کہ تمہارے مال میں میرا حق تم سے زیادہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ صاف گوئی پسند آئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب کوئی شخص ابراہیم ابن ادھم کی رفاقت اختیار کرتا تو وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام ہرگز نہ کرتا۔ آپ اسی شخص کو اپنا رفیق سفر منتخب کرتے جو آپ کے مزاج کی رعایت کرتا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ایک شراک ساز آپ کے ساتھ شریک سفر تھا۔ راستے میں کسی جگہ ایک شخص نے سرید کا پیالہ ہدیے میں بھیجا۔ آپ نے اپنے رفیق سفر کے تھیلے سے اچھی خاصی مقدار میں شراک نکالے اور سرید والے کو بھیج دیے۔ رفیق سفر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کافی تعداد میں شراک غائب ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ تھیلے میں شراک تھے، کیا ہوئے؟ فرمایا سرید کے بدلے میں چلے گئے۔ اس نے عرض کیا کہ اتنے شراک دینے کی کیا ضرورت تھی، 2-3 دے دیتے۔ فرمایا چھوڑو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے رفیق کی سواری کا گدھا اس کی اجازت کے بغیر ایک شخص کو دے دیا تھا جو پیادہ پا مصروف سفر تھا۔ جب رفیق واپس آیا اور اس نے اپنا گدھا غائب دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے، کیونکہ وہ ابن ادھم کے ساتھ رفاقت کے معنی سمجھتا تھا، اس لیے چپ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مثالی اسلامی اخوت کا ایک واقعہ نقل کیا
کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے پاس بکری کی سری پائے ہدیے میں آئے۔ انہوں نے یہ سری پائے اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیے، یہ سوچ کر کہ وہ اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ دوسرے نے بھی یہی سوچا اور اپنا ہدیہ آگے بڑھا دیا۔ تیسرے نے بھی اپنے کسی دوست کو زیادہ مستحق سمجھا۔ یہ سلسلہ دراز ہوا، آخر میں انہی صحابی کے پاس پہنچ گیا جس سے اس ایثار کی ابتدا ہوئی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے زبردست قرض تھا۔ ان کے دوست خیثمہ کو جب یہ اطلاع ہوئی تو انہوں نے مسروق کو بتلائے بغیر ان کا قرض چکا دیا، کیونکہ خیثمہ بھی مقروض تھے۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے ان کا قرض عطا کر چکے تھے اور قرض کی زیر بار ان ہی کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئے بھی تھے۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کو اپنے نفس اور مال کا مکمل اختیار دیا۔ سعد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں میں برکت عطا فرمائے، ان کا مال قبول کر لیا اور بعد میں انہیں اسی طرح پیش کر کے واپس کر دیا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مواخات کے بعد سعد ابن ابی ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیوی اور نصف مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، جس پر عبد الرحمن نے یہ الفاظ کہے تھے بارک اللہ فی اہلک و مالک، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا فعل ایثار ہے اور سعد ابن ربیع کا فعل مسادات ہے۔ اہل ایثار مسادات سے افضل ہے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالفرض ساری دنیا میری ہو اور میں اس کا لقمہ بنا کر اپنے کسی دوست کے منہ میں رکھ دوں تو میں دوست کے حق میں اسے بھی حقیر تصور کروں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میں کسی دوست کو کچھ کھلاتا ہوں تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کرتا ہوں، کیونکہ دوستوں پر خرچ کرنا فقراء پر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی اخ فی اللہ کو 20 درہم دوں، یہ میرے نزدیک فقراء کو 100 درہم دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایک صاع کھانا بنا کر کچھ دوستوں کی دعوت کروں، یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ ایثار کے سلسلے میں ان تمام اکابر نے مقتدرائے کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی ہے۔ روایت ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے اور وہاں سے 2 مسواکیں چنی، ان میں ایک سیدھی اور دوسری ٹیڑھی تھی۔ آپ نے سیدھی مسواک صحابی کو عطا فرما دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس مسواک پر آپ کا حق زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ رہتا ہے، خواہ وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ رہے، اس سے اس صحبت کے متعلق باز پرس کی جائے گی کہ اس میں باری تعالی کا حق ادا کیا تھا یا نہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو نعیم نے کتاب الصحبہ والاخا میں بروایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رفقا کے ساتھ ایثار کرنے سے باری تعالی کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ غسل کے لیے کنویں پر تشریف لے گئے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک چادر لے کر آپ کے سطر مبارک کی آڑ لی۔ آپ نے غسل فرمایا۔ فراغت کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ غسل کے لیے بیٹھے۔ آپ نے چادر اٹھائی اور پردہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر میرے
میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ایسا نہ کریں، مگر آپ نہ مانیں اور چادر لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ حذیفہ غسل سے فارغ ہو گئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابن ابی عاصم بروایت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ما استحب اثنان قط الا كان احبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ حدیث اس کتاب کے پہلے باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب دو آدمی ایک دوسرے کی معیت اختیار کرتے ہیں تو ان میں اللہ کے نزدیک محبوب تر وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ روایت ہے کہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے۔ حسن اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کی چارپائی کے نیچے سے کھانے کے برتن نکالے اور کھانا شروع کر دیا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو، صاحب خانہ آ جائیں تو ان کی اجازت سے کھا لینا، مگر محمد ابن الواسع رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانے اور برابر کھانے میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر بعد حسن تشریف لائے۔ جب انہیں صورتحال کا علم ہوا تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ پہلے ہم لوگوں میں اسی طرح کی بے تکلفی تھی، یہاں تک کہ تم اور تمہارے ہم عصر پیدا ہوئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ تھا کہ دوستوں کے گھروں میں بے تکلفی برتنا صفائے قلب کی علامت ہے، اور کیسے نہ ہو کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 61، اور ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ سلف میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص اپنے گھر کی کنجیاں اپنے بھائی کے حوالے کر دیا کرتا تھا اور اسے تصرف و عمل کا مکمل اختیار دے دیتا تھا، لیکن وہ بھائی تقوی کی بنا پر بلا اجازت کھانے پینے سے اجتناب کرتا، یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور دوستوں کے کھانے میں توسع اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔